اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں قاری عثمان ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے سورہ ملک کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، تمہارے لیے دل بنایا اور تم سب کو پیدا کیا، لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ اور آپ ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور پھر وہی تمہیں اکٹھا کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اس کو دل و دماغ کی ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک آنکھوں کا، ایک کان کا، کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے اس کے 2 مین ذرائع یہی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ کر، چاہے وہ کتاب پڑھ کے ہو، لوگوں کو دیکھ کے ہو، کائنات کو دیکھ کے ہو، علم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا اپنے کانوں سے سن کر علم حاصل کرتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں اور کانوں سے سن کر بات کو دل و دماغ میں لے کے جاتا ہے اور پھر دل و دماغ اس پر کام کرتے ہیں، انسان سوچ و بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دی ہوئی اعلیٰ صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ صلاحیتیں دوسرے انسانوں کے لیے فائدے کا باعث بن جاتی ہے، اس کائنات کی ہر چیز کے لیے فائدے کا باعث بن جاتی ہیں، اور اسی چیز کا نام شکر ہے۔ شکر کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو آپ دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 189 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ دل و دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے انسانوں کے فائدے کے لیے، اس کائنات میں امن، محبت کے لیے، پیار اور اخوت کے لیے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر، بیان طور پر ارشاد فرما دیا کہ ایسے لوگ، ایسے جن و انس، ایسی صفات والے لوگ
میں نے تو پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی صلاحیتوں کو یا تو استعمال ہی نہیں کرتے اور یا پھر انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے دنیا دوزخ بن جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شمار جن و انس ہیں جن کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ پھر کون لوگ ہیں وہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دل و دماغ تو دیے، لیکن وہ سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے، وہ عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، وہ تحقیق سے کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور فرمایا ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ اور یہاں بصارت کے معنوں میں ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے سب دیکھتا ہے، لیکن یہ بصارت ہے، اور جس بصارت کے ساتھ بصیرت نہیں ہے، غور و فکر والی آنکھیں نہیں ہے، سوچ و بچار والی آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا ایندھن ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان بھی ہیں، لیکن ان کانوں سے وہ فریاد نہیں سنتے جو انسان کرتے ہیں، وہ حق نہیں سنتے جو ان کو پسند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ تو جانور ہیں۔ آپ اولئک کالانعام، آپ دیکھیے بل ہم اضل، اللہ نے انسان کو کہا کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق کام کرتا ہے، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے نقصان بھی نہیں کرتا کائنات میں کسی چیز میں۔ تو انسان جو اپنی ان صلاحیتوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس آیت مبارکہ میں جہنمی بھی کہا، جانور سے بدتر بھی کہا، اور پھر آخر میں نتیجہ اس کا بتا دیا اولئک هم الغافلون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم سے کوسوں دور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تحقیق اور غور و فکر سے کوسوں دور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو الماری میں رکھ چھوڑا ہے اور دوسروں کی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے آپ پہ اور اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، تو پھر ان کی دنیا اور ان کی وجہ سے دوسروں کی دنیا بھی دوزخ بن جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کریں، تو یاد رکھیے اسی سے ہی اس دنیا کی جنت بنے گی اور آخرت کی جنت بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔